اور واپس وہ برائی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کا دور آیا، انہوں نے بھی توحید کی دعوت پیش کی۔ ان کے ماننے والوں نے جو ان کے علماء تھے، ان کے گزر جانے کے بعد انہوں نے بھی اپنے نبی کو حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا بنا کر پیش کر دیا، اپنی قوم میں عقیدہ پھیلا دیا کہ اللہ دو ہے، ایک نہیں۔ دیکھیے ان کے عالم نے ہی عقیدہ بگاڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی، انہوں نے بھی شرک کا خاتمہ کیا۔ کلمہ تو سب کا ایک تھا، سارے نبیوں کا، لا الہ الا اللہ، سب کی دعوت اسی ایک اللہ کی طرف تھی۔ دنیا سے گئے، دور آگے بڑھا، پھر ان کے علماء اور ان کے پیروں نے بھی خود مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کا خطاب دے کر اپنی قوم کے اندر حضرت مسیح کو بھی اللہ کا بیٹا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ عیسائی آج بھی تثلیث کے قائل ہیں، تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس مصیبت کو اٹھایا، جن مصیبتوں کو اٹھایا، صحابہ کرام نے جس طرح سے اس دین کو آگے بڑھایا، محتاج بیان نہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن پھر ایک دور ایسا آیا کہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے علماء نے رسول کے بارے میں نور من نور اللہ، نور من نور اللہ کا عقیدہ مشہور کر دیا۔ پچھلی دو قوموں نے ابن اللہ کا خطاب دیا اپنے نبی کو، اور ہمارے علماء نے کیا کیا کہ رسول کو نور من نور اللہ کا خطاب دے دیا، شعر بنا دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اس دور میں ہم لوگوں نے حدیثیں گھڑی، ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول کو بنایا، رسول کے نور ساری دنیا کو بنا دیا۔ اب بتائیے عقیدہ کہاں پہنچا؟ پچھلی قوموں نے تو نبی کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا، اور ہماری قوم نے کیا کیا کہ رسول کو نور بنا کر اللہ کا حصہ بنا دیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اسی لیے وہ شعر ہے کہ وہی جو مستوی عرش خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ ہمارا عقیدہ تھا، یہ بگاڑ ہو گیا۔ معراج کے موقع کا منظر کھینچتے ہوئے اس دور کے ہمارے ایک بزرگوں نے کہا ہے کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، حجاب اٹھنے میں، جب اللہ کے رسول معراج تشریف لے گئے عرش اعظم پہ، اس کا منظر کھینچا ہے کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کو جنم کے بچھڑے بنایا اور دونوں کو گلے ملوایا۔ یہ ہمارے علماء تھے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ علماء کی تقلید سے ہوتا ہے، پیروں کی تقلید سے ہوتا ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو قرآن و سنت کے سامنے آڑے آتی ہیں۔ اگر ان کا بہت بڑا دباؤ آپ کے ذہن پہ بنا ہوا ہو تو آپ قرآن و سنت کو نہیں پڑھ پائیں گے، نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ دل و دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم کیا سمجھے، ہمارے علماء نے سمجھا، ہمارے بزرگوں نے سمجھا۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی تھا۔ میں جب اشرفیہ میں پڑھ رہا تھا، مناظرہ بجٹی ہوا، ہم لوگ کتابوں کا پلندہ باندھ کر گئے تھے اشرفیہ سے۔ اس مناظرے میں شرکت کے لیے بڑے سخت عقیدے کے حامل تھے۔ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اہل حدیث کبھی جیت جائے گا ہم سے، کیونکہ ہم کو تو بچپنے سے بٹھا دیا گیا تھا کہ استاد رسول ہوتے ہیں۔ پہنچے مناظرے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس سے ہم کو مطلب نہیں، کوشش تو ہمارا پہلے سے چھپا ہوا تیار تھا۔ ایک جھٹکا لگا مجھ کو اس مناظرے میں یہ کہ واپس لوٹتے وقت میں نے کتاب خریدی تھی، وسیلہ اولیاء، مولانا مفتی احمد یار خان صاحب کتاب ہے وسیلہ اولیاء، کتاب لے کے آئے اور اس کو پڑھا۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ کی جو تفسیر اس کتاب میں لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ مزارات پہ جانا، بزرگ ہمارے وسیلہ ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہی ساری باتیں تھی، اور ہم اس کے عادی بھی تھے،
چھٹی جماعت میں پڑھتے تھے اور تفسیر کی کتاب مدارک التنزیل چل رہی تھی کورس میں، دماغ میں آیا اٹھا کے دیکھیں اس آیت کی یہی تفسیر ہے کیا؟ کسی کا ذہن میں نہیں پہنچتا کہ ملا کے دیکھا جائے، اتفاق کہیے ہم نے دیکھا تو وہاں تو بالکل ہی مختلف تفسیر نظر آئی۔ تفسیر تو ایک ہی ہے وہ حنفی کی مدارک التنزیل، مگر اس کے اندر بھی عبادت کے ذریعے تفسیر کی گئی، وسیلے کی تفسیر اولیاء پرستی اور مزار پرستی سے نہیں کی گئی۔ میں نے جو اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، دیکھو تفسیر یہاں اس کتاب میں تو یہ ہے اور یہ ہے، ہمارے ساتھیوں نے مذاق اڑایا کہ ابھی تو وہابیوں کے یہاں سے آ رہا ہے نا، تھوڑا سا میرے خیال میں اثر پڑ گیا تمہارے اوپر، تم سوچنے لگے ہو۔ میں نے بھی سوچا ہاں ہو سکتا ہے وہابیوں کا اثر پڑ گیا ہو، اس کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ یہ کیا تھا؟ علماء پرستی تھی، دماغ پہ یہ پریشر تھا کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہمارے ہیں، وہ نہیں سمجھیں گے اور ہم سمجھ لیں گے۔ چلتا رہا یہ سلسلہ، بریلی شریف گیا فراغت کے لیے، فراغت ہوئی، جس دن امتحان تھا ہمارا لاسٹ رات کو دستار بندی تھی، 10 بجے دن میں ایک مولوی صاحب آئے گاؤں سے، پہنچے کہ مولانا ایک فارم بھر دیجیے۔ میں نے کس چیز کا فارم؟ کا داخلے کو۔ یہ واقعہ اب یاد آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کس کا تار کہاں سے جڑا ہوا۔ آیا کیسا مولانا فارم